مدینے کی حاضری. حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی. حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی. چلو دیکھیں وہ بستی جسے کا رستا دل کے اندر ہے. چلو دیکھیں وہ بستی جسے کا رستا دل کے اندر ہے. ذوق بڑھانے کا طریقہ. مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کا مقدس سفر آپ کو مبارک ہو. راستے بھر درود و سلام کی کثرت کیجیے اور نعتیہ اشعار پڑھتے رہیے، یا ہو سکے تو ٹیپ ریکارڈر پر خوش الحان نعت خوانوں کی کیسٹ سنتے رہیے کہ انشاء اللہ عز و جل اس طرح ترقی ذوق کے اسباب ہوں گے. مدینہ پاک کی عظمت و رفعت کا تصور باندھتے رہیے، اس کے فضائل پر غور کرتے رہیے. حاشیہ. دوران قیام. حرمین شریفین فضائل مکہ و مدینہ پر مبنی. کتب کا مطالعہ ترقی ذوق کا بہترین ذریعہ ہے. نیز عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑھانے کے لیے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا نعتیہ دیوان ہدایت بخشش اور استاذ زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت اللہ ذو المنن کا کلام ذوق نعت کا خوب مطالعہ فرمائیے. اس سے بھی انشاء اللہ عز و جل آپ کا شوق مزید بڑھے گا. مدینہ کتنی دیر میں آئے گا؟ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کا فاصلہ تقریباً 425 کلومیٹر ہے، جسے عام دنوں میں بس تقریباً 5 گھنٹے میں طے کر لیتی ہے، مگر حج کے دنوں میں بعض مصلحتوں کی بنا پر رفتار کم رکھی جاتی اور پہنچنے میں بس تقریباً 8 تا 10 گھنٹے لے لیتی ہے. مرکز استقبال حجاج پر بس رکتی ہے، یہاں پاسپورٹ کا اندراج ہوتا ہے اور پاسپورٹ رکھ کر ایک کارڈ جاری کیا جاتا ہے جسے حاجی نے سنبھال کر رکھنا ہوتا ہے. یہاں کی کارروائی میں بسا اوقات کئی گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. صبر کا پھل میٹھا ہے. ان قریب آپ انشاء اللہ عز و جل میٹھے مدینے کے گلی کوچوں کے جلوے لوٹیں گے. جلد ہی آپ گنبد خضرا کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے. جو ہی دور سے مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے مینار نوروار پروقار پر نگاہ پڑے گی، سبز سبز گنبد نظر آئے گا. انشاء اللہ عز و جل آپ کے قلب میں ہلچل مچ جائے گی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑیں گے. صائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر، صائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر، پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو نکل گئے، پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو نکل گئے. ہوائے مدینہ سے آپ کے مشام دماغ معطر ہو رہے ہوں گے اور آپ اپنی روح میں تازگی محسوس کر رہے ہوں گے. ہو سکے تو ننگے پاؤں روتے ہوئے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی فضاؤں میں داخل ہوں. جوتے اتار لو چلو باہوش بادب، جوتے اتار لو چلو باہوش بادب،
دیکھو مدینے کا حسین گلزار آ گیا، دیکھو مدینے کا حسین گلزار آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ننگے پاؤں رہنے کی قرآنی دلیل۔ اور یہاں ننگے پاؤں رہنا کوئی خلاف شرع فعل بھی نہیں، بلکہ مقدس سرزمین کا سراسر ادب ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب عز و جل سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طوا میں ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ جب طور سینا کی مقدس وادی میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو خود اللہ تبارک و تعالی جوتے اتار لینے کا حکم فرمائے تو مدینہ تو پھر مدینہ ہے۔ یہاں اگر ننگے پاؤں رہا جائے تو کیوں سعادت کی بات نہ ہوگی۔ کروڑوں مالکیوں کے پیشوا اور مشہور عاشق رسول حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی گلیوں میں ننگے پیر چلا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں کبھی گھوڑے پر سوار نہ ہوتے۔ فرماتے ہیں، مجھے اللہ عز و جل سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑے کے قدموں تلے روندوں جس میں اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور ہے۔ اے خاک مدینہ تو ہی بتا میں کیسے پاؤں رکھوں یہاں، تو خاک پا سرکار کی ہے آنکھوں سے لگائی جاتی ہے، تو خاک پا سرکار کی ہے آنکھوں سے لگائی جاتی ہے۔ حاضری کی تیاری۔ حاضری روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مکان وغیرہ کا بندوبست کر لیجئے، حاجت ہو تو کھا پی لیجئے، الغرض ہر وہ بات جو خشوع و خضوع میں مانے ہو اس سے فارغ ہو لیجئے۔ اب تازہ وضو کیجئے، اس میں مسواک ضرور ہو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ غسل کر لیجئے، دھلے ہوئے کپڑے بلکہ ہو سکے تو نیا سفید لباس، نیا امامہ شریف وغیرہ زیب تن کیجئے، سرما اور خوشبو لگا لیجئے اور مشک افضل ہے۔ اب روتے ہوئے دربار کی طرف بڑھیے۔ اے لیجئے سبز گنبد آ گیا، اے لیجئے وہ سبز گنبد جسے آپ نے تصویروں میں دیکھا تھا، خیالوں میں چوما تھا، اب سچ مچ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اشکوں کے موتی اب نچھاور ظاہرو کرو، اشکوں کے موتی اب نچھاور ظاہرو کرو، وہ سبز گنبد منبع انوار آ گیا، اب سر جھکائے با ادب پڑھتے ہوئے درود، اب سر جھکائے با ادب پڑھتے ہوئے درود، روتے ہوئے آگے بڑھو دربار آ گیا، ہوئے آگے بڑھو دربار
پر آ گیا. ہاں ہاں، یہ وہی سبز گنبد ہے جس کے دیدار کے لیے عاشقان رسول کے دل بے قرار رہتے اور آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی ہیں. خدا عز و جل کی قسم، روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عظیم جگہ دنیا کے کسی مقام میں تو کوجا جنت میں بھی نہیں ہے. فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو، فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو. خلد بری سے اونچا، خلد بری سے اونچا میٹھے نبی کا روضہ. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب وسائل بخشش کے صفحہ 298 کے حاشیے میں ہے. روضہ کے لفظی معنی ہے باغ. شعر میں روضہ سے مراد وہ حصہ زمین ہے جس پر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم معظم تشریف فرما ہے. اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور سے زمین کا جو حصہ لگا ہوا ہے وہ کعبہ شریف سے بلکہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے. ہو سکے تو باب البقی سے حاضر ہوں. اب سراپا ادب و ہوش بنے، آنسو بہاتے یا رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی صورت بنائے باب بقی پر حاضر ہوں. حاشیہ: یہ مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے جانب مشرق واقع ہے. عموماً دربان باب بقی سے حاضری کے لیے نہیں جانے دیتے، لہذا لوگ باب السلام سے ہی حاضر ہوتے ہیں. اس طرح حاضری کی ابتدا سر اقدس سے ہوگی، اور یہ خلاف ادب ہے، کیونکہ بزرگوں کی خدمت میں قدموں کی طرف سے آنا ہی ادب ہے. اگر باب بقی سے حاضری نہ ہو سکے تو باب السلام سے بھی حرج نہیں. اگر بھیڑ وغیرہ نہ ہو تو کوشش کیجیے کہ باب بقی سے حاضری ہو جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عرض کر کے ذرا ٹھہر جائیے. گویا سرکار ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شاہی دربار میں حاضری کی اجازت مانگ رہے ہیں. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنا سیدھا قدم مسجد شریف میں رکھیے اور ہمتن ادب ہو کر داخل مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہوں. اس وقت جو تعظیم و ادب فرض ہے وہ ہر عاشق رسول کا دل جانتا ہے. ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، زبان، دل سب خیال غیر سے پاک کیجیے اور روتے ہوئے آگے بڑھیے. نہ ارد گرد نظریں گھمائیے، نہ ہی مسجد کے نقش و نگار دیکھیے. بس ایک ہی تڑپ، ایک ہی لگن اور ایک ہی خیال ہو کہ بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں پیش ہونے کے لیے چلا ہے. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا. نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ. نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ. نماز شکرانہ. اب اگر مکرو وقت نہ ہو اور غلبہ شوق مہلت دے تو 2 رکعت تحیت المسجد و شکرانہ بارگاہ اقدس ادا کیجیے.
پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں الحمد شریف کے بعد قل ھو اللہ شریف پڑھیے۔ سنہری جالیوں کے روبرو، اب ادب و شوق میں ڈوبے، گردن جھکائے، آنکھیں نیچی کیے، رونے والی صورت بنائے، بلکہ خود کو بزور رونے پر لاتے، آنسو بہاتے، تھر تھراتے، کپ کپاتے، گناہوں کی ندامت سے پسینہ پسینہ ہوتے، سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم کی امید رکھتے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین۔ حاشیہ: باب البقی سے حاضری ملی تو پہلے قدمین شریفین آئیں گے، اور باب السلام سے آئے تو پہلے سر اقدس آئے گا۔ کی طرف سے سنہری جالیوں کے روبرو مواجہہ شریف میں یعنی چہرہ مبارک کے سامنے حاضر ہوں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں روبہ قبلہ جلوہ افروز ہیں۔ مبارک قدموں کی طرف حاضر ہوں گے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ بے کس پناہ براہ راست آپ کی طرف ہوگی، اور یہ بات آپ کے لیے دونوں جہاں میں کافی ہے۔ والحمد للہ۔ مواجہہ شریف پر حاضری۔ حاشیہ: لوگ عموماً بڑے سوراخ کو مواجہہ شریف سمجھتے ہیں، بلکہ اکثر اردو کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے، مگر رفیق الحرمین میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کے مطابق مواجہہ شریف کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اب سراپا ادب بنے، زیر قندیل ان چاندی کی کینوں کے سامنے جو سنہری جالیوں کے دروازہ مبارکہ میں اوپر کی طرف جانب مشرق لگی ہوئی ہیں، قبلے کو پیٹھ کیے کم از کم 4 ہاتھ یعنی تقریباً 2 گز دور نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر انوار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں کہ فتاوی عالمگیری وغیرہ میں یہی ادب لکھا ہے کہ یقف کما یقف فی الصلاۃ، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں اس طرح کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ یقین مانیے سرکار ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار فائض الانوار میں سچی حقیقی دنیاوی جسمانی حیات سے اسی طرح زندہ ہیں جس طرح وفات شریف سے پہلے تھے، اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ کے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں ان پر بھی مطلع یعنی باخبر ہیں۔ خبردار، جالی مبارک کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچیے کہ یہ خلاف ادب ہے۔ ہمارے ہاتھ اس قابل ہی نہیں کہ جالی مبارک کو چھو سکیں، لہذا 4 ہاتھ یعنی تقریباً 2 گز دور رہیے۔ یہ ان کی رحمت کیا کم ہے کہ آپ کو اپنے مواجہ اقدس کے قریب بلایا۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم اگرچہ ہر جگہ آپ کی طرف تھی، اب خصوصیت اور اس درجہ قرب کے ساتھ آپ کی طرف ہے۔ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے، جو رخ تیرا ادھر ہے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سلام عرض کیجیے۔ اب ادب اور شوق کے ساتھ غمگین اور درد بھری آواز میں، مگر آواز اتنی بلند اور سخت نہ ہو
کہ سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں، نہ بالکل ہی پست یعنی دھیمی کہ یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ معتدل یعنی درمیانی آواز میں ان الفاظ کے ساتھ سلام عرض کیجئے۔ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك يا شفيع المذنبين. السلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأمتك أجمعين. ترجمہ: اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام اور اللہ عز و جل کی رحمت اور برکتیں۔ اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام۔ اے اللہ عز و جل کی تمام مخلوق سے بہتر، آپ پر سلام۔ اے گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے، آپ پر سلام۔ آپ پر، آپ کی آل و اصحاب پر اور آپ کی تمام امت پر سلام۔ جہاں تک زبان ساتھ دے، دل جمعی ہو، مختلف القاب کے ساتھ سلام عرض کرتے رہیے۔ اگر القاب یاد نہ ہو تو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله کی تکرار کرتے، یعنی یہی بار بار پڑھتے رہیے۔ جن جن لوگوں نے آپ کو سلام کے لیے کہا ہے ان کا بھی سلام عرض کیجئے۔ جو جو عاشقان رسول یہ تحریر پڑھیں وہ مجھ سگے مدینہ عفیہ عنہ کا سلام عرض کر دیں تو مجھ گناہ گاروں کے سردار پر احسان عظیم ہوگا۔ یہاں خوب دعائیں مانگیے اور بار بار اس طرح شفاعت کی بھیک طلب کیجئے۔ أسألك الشفاعة يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سلام۔ پھر مشرق کی جانب اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف آدھے گز کے قریب ہٹ کر قریبی چھوٹے سوراخ کی طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ انور کے سامنے دست بستہ یعنی اسی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر ان کو سلام پیش کیجئے۔ بہتر یہ ہے کہ اس طرح سلام عرض کیجئے: السلام عليك يا خليفة رسول الله. السلام عليك يا وزير رسول الله. السلام عليك يا صاحب رسول الله في الغار ورحمة الله وبركاته. اے خلیفہ رسول اللہ، آپ پر سلام۔ اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وزیر، آپ پر سلام۔ اے غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رفیق، آپ پر سلام اور اللہ عز و جل کی رحمتیں اور برکتیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سلام۔ پھر اتنا ہی مزید جانب مشرق اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا سا سرک کر آخری سوراخ کے سامنے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے روبرو عرض کیجئے: السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا متمم الأربعين. السلام عليك يا عز الإسلام والمسلمين ورحمة الله وبركاته. اے امیر المؤمنین، آپ پر سلام۔ اے 40 کا عدد پورا کرنے والے، آپ پر سلام۔ اے اسلام و مسلمین کی عزت، آپ پر سلام اور اللہ عز و جل کی رحمتیں اور برکتیں۔ دوبارہ ایک ساتھ شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمتوں میں سلام۔ پھر بالشت بر جانب مغرب یعنی اپنے الٹے ہاتھ کی طرف سرکیے اور دونوں چھوٹے سوراخوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر ایک ساتھ سیدین صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمتوں میں اس طرح سلام عرض کیجئے: السلام عليكما يا خليفتي رسول الله. السلام عليكما يا وزيري رسول الله. السلام عليكما يا ضجيعي رسول الله ورحمة الله وبركاته.
أسألكم الشفاعة عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وعليكما وبارك وسلم. اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء، آپ دونوں پر سلام۔ اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وزراء، آپ دونوں پر سلام۔ اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آرام فرمانے والے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ دونوں پر سلام ہو، اور اللہ عز و جل کی رحمتیں اور برکتیں۔ آپ دونوں صاحبان سے سوال کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور میری سفارش کیجیے، اللہ عز و جل ان پر اور آپ دونوں پر درود و برکت اور سلام نازل فرمائے۔ یہ دعائیں مانگیے۔ یہ تمام حاضریاں قبولیت دعا کے مقامات ہیں۔ یہاں دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگیے۔ اپنے والدین، پیر و مرشد، استاد، اولاد، اہل خاندان، دوست و احباب اور تمام امت کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے، اور شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بھیک مانگیے۔ خصوصاً مواجہہ شریف میں نعتیہ اشعار عرض کیجیے۔ اگر نیچے دیا ہوا مقطع یہاں سگے مدینہ عوفیہ انہوں کی طرف سے 12 بار عرض کر دے تو احسان عظیم ہوگا۔ پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجے، پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجے، جہاں ہے اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ۔ مدینہ منورہ کے 12 حروف کی نسبت سے بارگاہ رسالت میں حاضری کے 12 مدنی پھول۔ نمبر 1، منبر اطہر کے قریب دعا مانگیے۔ نمبر 2، جنت کی کیاری میں، یعنی جو جگہ منبر و حجرہ منورہ کے درمیان ہے، اسے حدیث میں جنت کی کیاری فرمایا۔ آ کر 2 رکعت نفل غیر وقت مکروہ میں پڑھ کر دعا کیجیے۔ نمبر 3، جب تک مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی حاضری نصیب ہو، ایک سانس بیکار نہ جانے دیجیے۔ نمبر 4، ضروریات کے سوا اکثر وقت مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں باطہارت حاضر رہیے۔ نماز و تلاوت و ذکر و درود میں وقت گزاریے۔ دنیا کی بات تو کسی بھی مسجد میں نہ چاہیے، نہ کہ یہاں۔ نمبر 5، مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں روزہ نصیب ہو، خصوصاً گرمی میں تو کیا کہنا کہ اس پر وعدہ شفاعت ہے۔ نمبر 6، یہاں ہر نیکی 1 کی 50,000 لکھی جاتی ہے، لہذا عبادت میں زیادہ کوشش کیجیے، کھانے پینے کی کمی ضرور کیجیے، اور جہاں تک ہو سکے تصدق یعنی خیرات کیجیے، خصوصاً یہاں والوں پر۔ نمبر 7، قرآن مجید کا کم سے کم 1 ختم یہاں اور 1 حتیم کعبہ معظمہ میں کر لیجیے۔ نمبر 8، روضہ انور پر نظر عبادت ہے، جیسے کعبہ معظمہ یا قرآن مجید کا دیکھنا، تو ادب کے ساتھ اس کی کثرت کیجیے اور درود و سلام عرض کیجیے۔ نمبر 9، 5 گانا یا کم از کم صبح شام مواجہہ شریف میں عرض سلام کے لیے حاضر ہوں۔ نمبر 10، شہر میں خواہ شہر سے باہر جہاں کہیں گنبد مبارک پر نظر پڑے، فوراً دست بستہ ادھر منہ کر کے صلاۃ و سلام عرض کیجیے، بے اس کے ہرگز نہ گزریے کہ خلاف ادب ہے۔ نمبر 11، حتی الوسع کوشش کیجیے کہ مسجد اول یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جتنی تھی اس میں نماز پڑھیے، اور اس کی مقدار 100 ہاتھ طول یعنی لمبائی اور 100 ہاتھ عرض یعنی چوڑائی، یعنی تقریباً 50 بائی 50 گز ہے۔ اگرچہ بعد میں کچھ اضافہ ہوا ہے،
اس یعنی اضافہ شدہ حصے میں نماز پڑھنا بھی مسجد النبوی شریف علی صاحبی الصلاۃ والسلام ہی میں پڑھنا ہے۔ نمبر 12، روضہ انور کا نہ طواف کیجیے، نہ سجدہ، نہ اتنا جھکنا کہ رکوع کے برابر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ان کی اطاعت میں ہے۔ عالم وجد میں رقصہ میرا پر ہوتا، عالم وجد میں رقصہ میرا پر ہوتا، کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا، کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا۔ جالی مبارک کے روبرو پڑھنے کا ورد، جو کوئی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر معظم کے روبرو کھڑا ہو کر یہ آیت شریفہ ایک بار پڑھے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر 70 مرتبہ یہ عرض کرے، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ فرشتہ اس کے جواب میں یوں کہتا ہے، اے فلاں تجھ پر اللہ عز و جل کا سلام ہو۔ پھر فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ عز و جل اس کی کوئی حاجت ایسی نہ رہے جس میں یہ ناکام ہو۔ دعا کے لیے جالی مبارک کو پیٹھ مت کیجیے۔ جب جب سنہری جالیوں کے روبرو حاضری کی سعادت ملے، ادھر ادھر ہرگز نہ دیکھیے، اور خاص کر جالی شریف کے اندر جھانکنا تو بہت بڑی جرأت ہے۔ قبلے کی طرف پیٹھ کیے کم از کم 4 ہاتھ یعنی تقریباً 2 گز جالی مبارک سے دور کھڑے رہیے اور مواجہہ شریف کی طرف رخ کر کے سلام عرض کیجیے۔ دعا بھی مواجہہ شریف ہی کی طرف رخ کیے مانگیے۔ بعض لوگ وہاں دعا مانگنے کے لیے کعبے کی طرف منہ کرنے کو کہتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر ہرگز سنہری جالیوں کی طرف آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یعنی کعبے کو پیٹھ مت کیجیے۔ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ، کعبے کا بھی ہے کعبہ، میٹھے نبی کا روضہ۔ 50,000 اعتکاف کا ثواب۔ جب جب آپ مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کرنا نہ بھولیے۔ اس طرح ہر بار آپ کو 50,000 نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور ضمناً کھانا پینا افطار کرنا وغیرہ بھی جائز ہو جائے گا۔ اعتکاف کی نیت اس طرح کیجیے۔ نویت سنت الاعتکاف۔ ترجمہ، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ حاشیہ، باب السلام اور باب الرحمہ سے مسجد نبوی علی صاحبی الصلاۃ والسلام میں داخل ہوں تو سامنے والے ستون مبارک پر غور سے دیکھیں گے تو سنہری حروفوں سے نویت سنت الاعتکاف ابھرا ہوا نظر آئے گا، جو کہ عاشقان رسول کی یاد دہانی کے لیے ہے۔ روزانہ 5 حج کا ثواب۔ خصوصاً 40 نمازیں بلکہ تمام فرض نمازیں مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہی میں ادا کیجیے کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے
جو شخص وضو کر کے میری مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلے یہ اس کے لیے ایک حج کے برابر ہے۔ سلام زبانی ہی عرض کیجیے۔ وہاں جو بھی سلام عرض کرنا ہے وہ زبانی یاد کر لینا مناسب ہے۔ کتاب سے دیکھ کر سلام اور دعا کے صیغے وہاں پڑھنا عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسمانی حیات کے ساتھ حجرائے مبارکہ میں قبلے کی طرف رخ کیے تشریف فرما ہیں، اور ہمارے دلوں تک یہ خطرات یعنی خیالات سے آگاہ ہیں۔ اس تصور کے قائم ہو جانے کے بعد کتاب سے دیکھ کر سلام وغیرہ عرض کرنا بظاہر بھی نامناسب معلوم ہوتا ہے۔ مثلا آپ کے پیر صاحب آپ کے سامنے موجود ہوں تو آپ ان کو کتاب سے پڑھ پڑھ کر سلام عرض کریں گے یا زبانی ہی، یا حضرت السلام علیکم کہیں گے؟ امید ہے آپ میرا مدعا سمجھ گئے ہوں گے۔ یاد رکھیے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بنے سجے الفاظ نہیں بلکہ دل دیکھے جاتے ہیں۔ بڑھیا کو دیدار ہو گیا۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما 1405 سنہ ہجری کی حاضری میں سگے مدینہ عفیہ عنہ کو ایک پیر بھائی مرحوم حاجی اسماعیل نے یہ واقعہ سنایا تھا۔ 2 یا 3 سال پہلے تقریباً 85 سالہ ایک حجن بھی سنہری جالیوں کے روبرو سلام عرض کرنے حاضر ہوئیں اور اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں صلاۃ و سلام عرض کرنا شروع کیا۔ ناگاہ ایک خاتون پر نظر پڑی جو کتاب سے دیکھ دیکھ کر نہایت عمدہ القاب کے ساتھ صلاۃ و سلام عرض کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بیچاری ان پڑھ بڑھیا کا دل ڈوبنے لگا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں تو پڑھی لکھی ہوں نہیں جو اچھے اچھے الفاظ کے ساتھ سلام عرض کر سکوں۔ مجھ ان پڑھ کا سلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کہاں پسند آئے گا؟ دل بھر آیا، رو دھو کر چپ ہو رہی۔ رات جب سوئی تو سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ کیا دیکھتی ہے کہ سرحان امت کے والی سرکار عالی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، مایوس کیوں ہوتی ہو؟ ہم نے تمہارا سلام سب سے پہلے قبول فرمایا ہے۔ تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرف دار، تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرف دار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الانتظار الانتظار۔ سبز گنبد اور حجرہ مقصورہ یعنی وہ مبارک کمرہ جس میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر منور ہے، پر نظر جمانا عبادت اور کار ثواب ہے۔ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں گزارنے کی کوشش کیجیے۔ مسجد شریف میں بیٹھے ہوئے درود و سلام پڑھتے ہوئے حجرہ مطہرہ پر جتنا ہو سکے نگاہ عقیدت جمایا کیجیے اور اس حسین تصور میں ڈوب جایا کیجیے گویا ان قریب ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجرہ منورہ سے باہر تشریف لانے والے ہیں۔ ہجر و فراق اور انتظار آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اپنے آنسوؤں کو بہنے دیجیے۔ کیا خبر آج ہی دیدار
اپنی آنکھوں کو عقیدت سے بچھائے رکھیے۔ ایک میمن حاجی کو دیدار ہو گیا۔ سگے مدینہ عوفیہ انہوں کو 1400 سنہ ہجری کی حاضری میں مدینہ پاک زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں باب المدینہ کراچی کے ایک نوجوان حاجی نے بتایا کہ میں مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مقصورہ کے پیچھے پشت اطہر کی جانب سبز جالیوں کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ عین بیداری کے عالم میں نے دیکھا کہ اچانک سبز جالیوں کی رکاوٹ ہٹ گئی اور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجرہ پاک سے باہر تشریف لے آئے اور مجھ سے فرمانے لگے، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نور کی تجلیوں میں اس قدر گم ہو گیا کہ کچھ عرض کرنے کی جسارت یعنی ہمت ہی نہ رہی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ دکھا کر مجھے تڑپتا چھوڑ کر اپنے حجرہ مطہرہ میں واپس تشریف لے گئے۔ شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ گلیوں میں نہ تھوکیے، مکے مدینے کی گلیوں میں تھوکا نہ کیجیے، نہ ہی ناک صاف کیجیے۔ جانتے نہیں ان گلیوں سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں۔ او پائے نظر ہوش میں آ کوئے نبی ہے، او پائے نظر ہوش میں آ کوئے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا تو یہاں بے ادبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا تو یہاں بے ادبی ہے۔ جنت البقیع، جنت البقیع شریف نیز جنت المعلا مکہ مکرمہ دونوں مقدس قبرستانوں کے مقبروں اور مزاروں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ہزارہا صحابہ کرام اور رضی اللہ تعالی عنہم اور بے شمار اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و اولیاء کبار و عشاق کے زار رحمہم اللہ الغفار کے مزارات کے نقوش تک مٹا دیے گئے ہیں۔ حاضری کے لیے اندر داخلے کی صورت میں آپ کا پاؤں معاذ اللہ عز و جل کسی بھی صحابی یا عاشق رسول کے مزار شریف پر پڑ سکتا ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی قبروں پر بھی پاؤں رکھنا حرام ہے۔ رد المختار میں ہے، قبرستان میں قبریں مٹا کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے۔
بلکہ نئے راستے کا صرف گمان ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز و گناہ ہے، لہذا مدنی التجا ہے کہ باہر ہی سے سلام عرض کیجئے، اور وہ بھی جنت البقیع کے صدر دروازے یعنی مین انٹرنس پر نہیں، بلکہ اس کی 4 دیواری کے باہر اس سمت کھڑے ہوں جہاں سے قبلے کو آپ کی پیٹھ ہو، تاکہ مدفونین بقیع کے چہرے آپ کی طرف رہیں۔ اب اس طرح اہل بقیع کو سلام عرض کیجئے: السلام علیکم دار قوم مؤمنین فإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد اللهم اغفر لنا ولهم۔ ترجمہ: تم پر سلام ہو اے مومنوں کی بستی میں رہنے والو، ہم بھی انشاء اللہ عز و جل تم سے آ ملنے والے ہیں۔ اے اللہ عز و جل بقیع غرقد والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ عز و جل ہمیں بھی معاف فرما اور انہیں بھی معاف فرما۔ دلوں پر خنجر پھر جاتا۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب حجاز مقدس میں اہل سنت کی خدمت کا دور تھا، اور اس وقت کے خطیب و امام بھی عاشقان رسول ہوا کرتے تھے۔ جمعہ کے روز دوران خطبہ جب خطیب صاحب مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں روضہ انور کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے الصلاۃ والسلام علی ھذا النبی، یعنی اس نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو کہتے تو ہزاروں عاشقان رسول کے دلوں پر خنجر پھر جاتا، اور وہ از خود رفتگی کے عالم میں رونے لگ جایا کرتے۔ الوداعی حاضری: جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے رخصت ہونے کی جاں سوز گھڑی آئے، روتے ہوئے اور نہ ہو سکے تو رونے جیسا منہ بنائے مواجہہ شریف میں حاضر ہو کر رو رو کر سلام عرض کیجئے، اور پھر سوز و رقت کے ساتھ یوں عرض کیجئے: الوداع یا رسول اللہ، الوداع یا رسول اللہ، الوداع یا رسول اللہ، الفراق یا رسول اللہ، الفراق یا رسول اللہ، الفراق یا رسول اللہ، الفراق یا حبیب اللہ، الفراق یا نبی اللہ، الأمان يا حبيب الله، لا جعله الله تعالى آخر العهد منك ولا من زيارتك ولا من الوقوف بين يديك إلا من خير وعافية وصحة وسلامة إن عشت إن شاء الله تعالى جئتك وإن مت فأودعت عندك شهادتي وأمانتي وعهدي وميثاقي من يومنا هذا إلى يوم القيامة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، آمين 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 يا رب العالمين، بحق طه وياسين۔ الوداع تاجدار مدینہ: آہ اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع تاجدار مدینہ، آہ اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع تاجدار مدینہ، صدمائے ہجر کیسے سہوں گا،
کی اب گھڑی آ رہی ہے، دل ہوا جاتا ہے پارا پارا، دل ہوا جاتا ہے پارا پارا، البتہ تاجدار مدینہ، دل ہوا جاتا ہے پارا پارا، البتہ تاجدار مدینہ، کس طرح شوق سے میں چلا تھا، کس طرح شوق سے میں چلا تھا، دل کا غلچہ خوشی سے کھلا تھا، دل کا غلچہ خوشی سے کھلا تھا، آہ اب چھوٹتا ہے مدینہ، آہ اب چھوٹتا ہے مدینہ، البتہ تاجدار مدینہ، البتہ تاجدار مدینہ، البتہ تاجدار مدینہ، کوئے جانا کی رنگی فضا، کوئے جانا کی رنگی فضا، اے معطر معنبر ہوا، لو سلام آخری اب ہمارا، لو سلام آخری اب ہمارا، البتہ تاجدار مدینہ، کاش قسمت میرا ساتھ دیتی، کاش قسمت میرا ساتھ دیتی، موت بھی یاوری میری کرتی، کاش قسمت میرا ساتھ دیتی، موت بھی یاوری میری کرتی، جان قدموں پہ قربان کرتا
قدموں پہ قربان کرتا الوداع تاجدار مدینہ الوداع تاجدار مدینہ الوداع تاجدار مدینہ سوز الفت سے جلتا رہوں میں سوز الفت سے جلتا رہوں میں عشق میں تیرے کھلتا رہوں میں مجھ کو دیوانہ سمجھے زمانہ مجھ کو دیوانہ سمجھے زمانہ الوداع تاجدار مدینہ الوداع تاجدار مدینہ میں جہاں بھی رہوں میرے آقا میں جہاں بھی رہوں میرے آقا ہو نظر میں مدینے کا جلوہ ہو نظر میں مدینے کا جلوہ التجا میری مقبول فرما آقا التجا میری مقبول فرما الوداع تاجدار مدینہ الوداع تاجدار مدینہ الوداع تاجدار مدینہ کچھ نہ حسین عمل کر سکا کچھ نہ حسین عمل کر سکا کچھ نہ حسن عمل کر سکا نظر چند اشک میں کر رہا ہوں نظر چند اشک میں کر رہا ہوں بس یہی ہے میرا کل بس یہی ہے میرا کل اثاثہ الوداع تاجدار مدینہ الوداع تاجدار
تاجدار مدینہ آنکھ سے اب ہوا خون جاری آنکھ سے اب ہوا خون جاری روح پر بھی ہے اب رنج تاری روح پر بھی ہے اب رنج تاری چلتے عطار کو پھر بلانا آقا جلتے عطار کو پھر بلانا آقا جلتے عطار کو پھر بلانا آقا جلدے ہم سب کو پھر تم بلانا الوداع تاجدار مدینہ الوداع تاجدار مدینہ الوداع تاجدار مدینہ لو سلام آخری اب ہمارا لو سلام آخری اب ہمارا الوداع تاجدار مدینہ الوداع تاجدار مدینہ. اب پہلے کی طرح شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پاک بارگاہوں میں بھی سلام عرض کیجئے، خوب رو رو کر دعائیں مانگیے، بار بار حاضری کا سوال کیجئے، اور مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت اور جنت البقیع میں مدفن کی بھیک مانگیے، بعد فراغت روتے ہوئے الٹے پاؤں چلیے، اور بار بار دربار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح حسرت بری نظر سے دیکھیے جس طرح کوئی بچہ اپنی ماں کی گود سے جدا ہونے لگے تو بلک بلک کر روتا اور اس کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ ماں اب بلائے گی اور بلا کر شفقت سے سینے سے چمٹا لے گی۔ اے کاش رخصت کے وقت ایسا ہو جائے تو کیسی خوش بختی ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلا کر اپنے سینے سے لگا لیں اور بے قرار روح قدموں میں قربان ہو جائے۔ ہے تمنا اتار یا رب ان کے قدموں میں یوں موت آئے، جھوم کر جب گرے میرا لاشا، تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی زیارتیں ولادت گاہ سرور عالم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علامہ قطب الدین علیہ رحمت اللہ المبین فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہاں پہنچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کوہ مروا کے کسی بھی قریبی دروازے سے باہر آ جائیے۔ سامنے نمازیوں کے لیے بہت بڑا احاطہ بنا ہوا ہے۔ احاطے کے اس پار یہ مکان عالی شان اپنے جلوے لٹا رہا ہے۔ انشاء اللہ عز و جل دور ہی سے نظر آ جائے گا۔ خلیفہ ہارون رشید علیہ رحمت اللہ المجید کی والدہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے یہاں مسجد تعمیر کروائی تھی۔ آج کل اس مکان عظمت نشان کی جگہ لائبریری قائم ہے اور اس پر یہ بورڈ لگا ہوا ہے، مکتبۃ مکۃ المکرمہ، جبل ابو قبیس۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے۔ مسجد الحرام کے باہر صفا و مروہ کے قریب واقع ہے۔ اس پہاڑ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اہل مکہ قحط سالی کے موقع پر اس پر آ کر دعا مانگتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حجر اسود جنت سے یہی نازل ہوا تھا۔ اس پہاڑ کو الامین بھی کہا گیا ہے کہ طوفان نوح میں حجر اسود اس پہاڑ پر بحفاظت تمام تشریف فرما رہا۔ کعبہ مشرفہ کی تعمیر کے موقع پر اس پہاڑ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو پکار کر عرض کی، حجر اسود ادھر ہے۔ منقول ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی پہاڑ پر جلوہ افروز ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے۔ چونکہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، چنانچہ اس پر سے چاند دیکھا جاتا تھا۔ پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، لہذا اس جگہ پر بطور یادگار مسجد ہلال تعمیر کی گئی۔ بعض لوگ اسے مسجد بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ واللہ ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہاڑ پر اب شاہی محل تعمیر کر دیا گیا ہے اور اب اس مسجد شریف کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ 1409 سنہ ہجری کے موسم حج میں اس محل کے قریب بم کے دھماکے ہوئے تھے اور کئی حجاج کرام نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ اس لیے اب محل کے گرد سخت پہرا رہتا ہے۔ محل کی حفاظت کے پیش نظر اسی پہاڑ کی سرنگوں میں بنائے ہوئے وضو خانے بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اسی جبل ابو قبیس پر واقع غار الکنز میں مدفون ہیں، جبکہ ایک مستند روایت کے مطابق مسجد خیف میں دفن ہیں جو کہ مینا شریف میں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان رحمت نشان۔ مکہ مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں رہے، اسی مکان عالی شان میں سکونت پذیر رہے۔ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ تمام اولاد بشمول شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہی ولادت ہوئی۔ سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا اس مکان عالی شان کے اندر بارگاہ رسالت میں حاضری دی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے نزول وحی اسی میں ہوا۔ مسجد حرام کے بعد مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں اس سے بڑھ کر افضل کوئی مقام نہیں، مگر 100 کروڑ بلکہ اربوں کھربوں افسوس کہ اب اس کے نشان تک مٹا دیے گئے ہیں اور لوگوں کے چلنے کے لیے یہاں ہموار فرش بنا دیا گیا ہے۔ مروا کی پہاڑی کے قریب واقع باب المروا سے نکل کر بائیں طرف لیفٹ سائڈ حسرت بری نگاہوں سے صرف اس مکان عرش نشان کی فضاؤں کی زیارت کر لیجئے۔
غار جبل سور، غار جبل ثور، یہ غار مبارک مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی دائیں جانب محلہ مسفلہ کی طرف کم و بیش 4 کلومیٹر پر واقع جبل ثور میں ہے۔ یہ وہ مقدس غار ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ مکہ مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار و یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بوقت ہجرت یہاں 3 رات قیام پذیر رہے۔ جب دشمن تلاشتے ہوئے غار ثور کے منہ پر آ پہنچے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غم زدہ ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ، دشمن اتنے قریب آ چکے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں کی طرف نظر ڈالیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ترجمہ کنز ایمان، غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی جبل ثور پر قابیل نے سیدنا حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ غار ہیرا، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظہور رسالت سے پہلے یہاں ذکر و فکر میں مشغول رہے ہیں۔ یہ قبلہ رخ واقع ہے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی اسی غار میں اتری، جو کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ما لم یعلم تک 5 آیتیں ہیں۔ یہ غار مبارک مسجد الحرام سے جانب مشرق تقریباً 3 میل پر واقع جبل حیرا پر ہے۔ اس مبارک پہاڑ کو جبل نور بھی کہتے ہیں۔ غار حیرا غار ثور سے افضل ہے کیونکہ غار ثور نے 3 دن تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومے، جبکہ غار حیرا سلطان 2 سرہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت سے زیادہ عرصہ مشرف ہوا۔ قسمت سارا ہیرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم۔ دار ارقم، دار ارقم کوہ صفا کے قریب واقع تھا۔ جب کفار جفاکار کی طرف سے خطرات بڑھے تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی میں پوشیدہ طور پر تشریف فرما رہے۔ اسی مکان عالی شان میں کئی صاحبان مشرف با اسلام ہوئے۔ سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی مکان برکت نشان میں داخل اسلام ہوئے۔ اسی میں یہ آیت مبارکہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین نازل ہوئی۔ خلیفہ ہارون رشید علیہ رحمت اللہ المجید کی والدہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس جگہ پر مسجد بنوائی۔ بعد کے کئی خلفاء اپنے اپنے دور میں اس کی تزئین میں حصہ لیتے رہے۔ اب یہ توسیع میں شامل کر لیا گیا ہے اور کوئی علامت نہیں ملتی۔ محلہ مسفلہ، یہ محلہ بڑا تاریخی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام یہی رہا کرتے تھے۔ حضرات صدیق و فاروق و حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی اسی محلہ مبارکہ میں قیام پذیر تھے۔ یہ محلہ خانہ کعبہ کے حصہ دیوار مستجار کی جانب واقع ہے۔ جنت المعلا، جنت البقیع کے بعد جنت المعلا دنیا کا سب سے افضل قبرستان ہے۔ یہاں ام المؤمنین
خدیجۃ الکبریٰ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اور کئی صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اولیاء و صالحین رحمہم اللہ المبین کے مزارات مقدسہ ہیں۔ اب ان کے قبے یعنی گنبد وغیرہ شہید کر دیے گئے ہیں، مزارات مسمار کر کے ان پر راستے نکالے گئے ہیں، لہذا باہر رہ کر دور ہی سے اس طرح سلام عرض کیجئے: السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية۔ سلام ہو آپ پر اے قبروں میں رہنے والوں، مومنوں اور مسلمانوں، اور ہم بھی انشاء اللہ عز و جل آپ سے ملنے والے ہیں۔ ہم اللہ عز و جل سے آپ کی اور اپنی عافیت کے طالب ہیں۔ اپنے لیے، اپنے والدین اور تمام امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگیے، اور بالخصوص اہل جنت المعلا کے لیے ایصال ثواب کیجیے۔ اس قبرستان میں دعا قبول ہوتی ہے۔ مسجد جن، یہ مسجد جنت المعلا کے قریب واقع ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نماز فجر میں قرآن پاک کی تلاوت سن کر یہاں جنات مسلمان ہوئے تھے۔ مسجد الرایا، یہ مسجد جن کے قریب ہی سیدھے ہاتھ کی طرف ہے۔ رایا عربی میں جھنڈے کو کہتے ہیں۔ یہ وہ تاریخی مقام ہے جہاں فتح مکہ کے موقع پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جھنڈا شریف نصب فرمایا تھا۔ مسجد خیف، یہ مینا شریف میں واقع ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نماز ادا فرمائی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: صلی فی مسجد الخیف 70 نبیا۔ مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، اور فرمایا: فی مسجد الخیف قبر 70 نبیا۔ مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی قبریں ہیں۔ اب اس مسجد شریف کی کافی توسیع ہو چکی ہے۔ زائرین کرام کو چاہیے کہ بصد عقیدت و احترام اس مسجد شریف کی زیارت کریں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی خدمتوں میں اس طرح سلام عرض کریں: السلام علیکم یا انبیاء اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایصال ثواب کر کے دعا مانگیں۔ مسجد جعرانہ، مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے جانب طائف تقریباً 26 کلومیٹر پر واقع ہے۔ آپ بھی یہاں سے عمرے کا احرام باندھیے کہ فتح مکہ کے بعد طائف شریف فتح کر کے واپسی پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے عمرے کا احرام زیب تن فرمایا تھا۔ یوسف بن محق علیہ رحمت اللہ الخالق فرماتے ہیں مقام جعرانہ سے 300 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے عمرے کا احرام باندھا ہے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جعرانہ پر اپنا عصا مبارک گاڑا، جس سے پانی کا چشمہ ابلا جو نہایت ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ مشہور اس جگہ پر کنواں ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے واپسی پر یہاں قیام کیا اور یہیں مال غنیمت بھی تقسیم فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 28 شوال المکرم کو یہاں سے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ اس جگہ کی نسبت قریش کی ایک عورت کی طرف ہے جس کا لقب جعرانہ تھا۔ عوام اس مقام کو بڑا عمرہ بولتے ہیں۔ یہ نہایت ہی پرسوز مقام ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی اخبار الاخیار میں نقل کرتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب متقی علیہ رحمت اللہ القوی نے مجھے تاکید فرمائی ہے
کہ موقع ملنے پر جعرانہ سے ضرور عمرے کا احرام باندھنا کہ یہ ایسا متبرک مقام ہے کہ میں نے یہاں ایک رات کے مختصر سے حصے کے اندر 100 سے زائد بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا ہے۔ الحمدللہ علی احسانی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب متقی علیہ رحمت اللہ القوی کا معمول تھا کہ عمرے کا احرام باندھنے کے لیے روزہ رکھ کر پیدل جعرانہ جایا کرتے تھے۔ مزار میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ روڈ پر نواریہ کے قریب واقع ہے۔ تادم تحریر یہاں کی حاضری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بس 2A یا 13 میں سوار ہو جائیے۔ یہ بس مدینہ روڈ پر تنعیم یعنی مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ مسجد الحرام سے تقریباً 17 کلومیٹر پر اس کا آخری اسٹاپ نواریہ ہے۔ یہاں اتر جائیے اور پلٹ کر روڈ کے اسی کنارے پر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی طرف چلنا شروع کیجیے۔ 10 یا 15 منٹ چلنے کے بعد ایک پولیس چیک پوسٹ یعنی نقطہ تفتیش ہے، پھر موقف حجاج بنا ہوا ہے۔ اس سے تھوڑا آگے روڈ کی اسی جانب ایک 4 دیواری نظر آئے گی، یہیں ام المؤمنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار فائز الانوار ہے۔ یہ مزار مبارک سڑک کے بیچ میں ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سڑک کی تعمیر کے لیے اس مزار شریف کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی تو ٹریکٹر الٹ جاتا تھا، ناچار یہاں 4 دیواری بنا دی گئی۔ ہماری پیاری پیاری امی جان سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت مرحبا۔ اہل اسلام کی مادران شفیع بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ یا نبی چشم کرم کے 11 حروف کی نسبت سے مسجد الحرام میں نماز مصطفیٰ کے 11 مقامات۔ نمبر 1 بیت اللہ شریف کے اندر، نمبر 2 مقام ابراہیم کے پیچھے، نمبر 3 مطاف کے کنارے پر حجر اسود کی سیدھ میں، نمبر 4 حطیم اور باب الکعبہ کے درمیان رکن عراقی کے قریب، نمبر 5 مقام حفرہ پر جو باب الکعبہ اور حتیم کے درمیان دیوار کعبہ کی جڑ میں ہے۔ اس مقام کو مقام امامت جبرائیل بھی کہتے ہیں۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو 5 نمازوں میں امامت کا شرف بخشا۔ اسی مبارک مقام پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کعبہ کے وقت مٹی کا گارا بنایا تھا۔ نمبر 6 باب الکعبہ کی طرف رخ کر کے دروازہ کعبہ کی سیدھ میں نماز ادا کرنا تمام اطراف کی سیدھ سے افضل ہے۔ حاشیہ کہا جاتا ہے پاک و ہند دروازہ کعبہ کی سمت میں واقع ہے۔ الحمدللہ علی احسانہ واللہ تعالی عالم و رسولہ عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 7 میزاب رحمت کی طرف رخ کر کے کہا جاتا ہے کہ مزار ضیاء بار میں سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پر انوار اسی جانب ہے۔ نمبر 8 تمام حتیم میں خصوصاً میزاب رحمت کے نیچے۔ نمبر 9 رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیان۔ نمبر 10 رکن شامی کے قریب اس طرح کے باب عمرہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پشت اقدس کے پیچھے ہوتا، خواہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حتیم کے اندر ہو کر نماز ادا فرماتے یا باہر۔
نمبر 11 حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے نماز پڑھنے کے مقام پر، جو کہ رکن یمانی کے دائیں یا بائیں طرف ہے، اور ظاہر تر یہ ہے کہ مصلی آدم مستجار پر ہے۔ مدینہ منورہ کی زیارتیں، روضۃ الجنہ، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارکہ، جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزار پر انوار ہے، اور منبر نور بار جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کا درمیانی حصہ، جس کا طول یعنی لمبائی 22 میٹر اور عرض چوڑائی 15 میٹر ہے، روضۃ الجنہ یعنی جنت کی کیاری ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی میرے گھر اور منبر کی درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ عام بول چال میں لوگ اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، مگر اصل لفظ روضۃ الجنہ ہے۔ یہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی، سرد اس کی آب و تاب سے آتش سقر کی ہے، سرد اس کی آب و تاب سے آتش سقر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسجد قباء، مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے تقریباً 3 کلومیٹر جنوب مغرب کی طرف قباء نامی ایک قدیمی گاؤں ہے، جہاں یہ متبرک مسجد بنی ہوئی ہے۔ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں اس کے فضائل نہایت اہتمام سے بیان فرمائے گئے ہیں۔ عاشقان رسول مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام سے درمیانی چال چل کر پیدل تقریباً 40 منٹ میں مسجد قباء پہنچ سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کبھی پیدل تو کبھی سواری پر مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے۔ عمرے کا ثواب، 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے۔ نمبر 2، جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھی تو اسے عمرے کا ثواب ملے گا۔ مزار سیدنا حمزہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد 3 سنہ ہجری میں شہید ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار فائز الانوار احد شریف کے قریب واقع ہے۔ ساتھ ہی حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے مزارات بھی ہیں۔ نیز غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ ان میں سے بیشتر شہداء احد بھی ساتھ ہی بنی ہوئی 4 دیواری میں ہیں۔ شہداء احد علیہم الرضوان کو سلام کرنے کی فضیلت، سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، جو شخص ان شہداء احد سے گزرے اور ان کو سلام کرے، یہ قیامت تک اس پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ شہداء احد علیہم الرضوان اور بالخصوص مزار سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بارہا جواب سلام کی آواز سنی گئی ہے۔ سیدنا حمزہ کی خدمت میں سلام۔ السلام علیک یا سیدنا حمزہ
السلام عليك يا عم رسول الله، السلام عليك يا عم نبي الله، السلام عليك يا عم حبيب الله، السلام عليك يا عم المصطفى، السلام عليك يا سيد الشهداء ويا أسد الله وأسد رسوله، السلام عليك يا سيدنا عبد الله بن جحش، السلام عليك يا مصعب بن عمير، السلام عليكم يا شهداء أحد كافة عامة ورحمة الله وبركاته. ترجمہ: سلام ہو آپ پر اے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، سلام ہو آپ پر اے محترم چچا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، سلام ہو آپ پر اے عم بزرگوار اللہ عز و جل کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، سلام ہو آپ پر اے چچا اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، سلام ہو آپ پر اے چچا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، سلام ہو آپ پر اے سردار شہیدوں کے اور اے شیر اللہ عز و جل کے اور شیر اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، سلام ہو آپ پر اے سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، سلام ہو آپ پر اے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، سلام ہو اے شہدائے احد آپ سبھی پر اور اللہ عز و جل کی رحمتیں اور برکتیں۔ شہدائے احد علیہم الرضوان کو مجموعی سلام۔ السلام عليكم يا شهداء يا سعداء يا نجباء يا نقباء يا أهل الصدق والوفاء، السلام عليكم يا مجاهدين في سبيل الله حق جهاده، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، السلام عليكم يا شهداء أحد كافة عامة ورحمة الله وبركاته۔ ترجمہ: سلام ہو آپ پر اے شہیدو، اے نیک بختو، اے شریفو، اے سردارو، اے مجسم صدق و وفا، سلام ہو آپ پر اے مجاہدو، اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرنے والو۔ ترجمہ کنز الایمان: سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ، تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا، سلام ہو اے شہدائے احد آپ سبھی پر اور اللہ عز و جل کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ زیارتوں پر حاضری کے دو طریقے۔ میٹھے میٹھے مکے مدینے کے زائروں، زیارتوں اور ان کے پتوں کو بخوف طوالت رفیق الحرمین درج نہیں کیا۔ شائقین عاشقان رسول زیارات اور ایمان افروز حکایات کی معلومات کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب عاشقان رسول کی حکایتیں ماں مکے مدینے کی زیارتیں کا مطالعہ فرمائیں اور اپنے ایمان کو گرمائیں۔ البتہ کتاب پڑھ کر ہر شخص زیارات کے مقامات پر پہنچ جائے یہ دشوار ہے۔ زیارت کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے باہر صبح گاڑیوں والے زیارہ زیارہ کی صدائیں لگاتے رہتے ہیں، آپ ان کی گاڑیوں میں سوار ہو جائیے، یہ آپ کو مساجد خمسہ، مسجد قباء اور مزار سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ لے جائیں گے۔ دوسری یہ کہ مکے مدینے کی مزید زیارتوں کے لیے آپ کو ایسے آدمی تلاش کرنے ہوں گے جو اجرت لے کر زیارتیں کرواتے ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔